ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حاضرین اور تمام ناظرین کو میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم اور رمضان مبارک۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ کہف کی سلسلے میں ہم نے 2022 کا سال سورہ کہف کے نام کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اب تک ہم لوگ 2 ابتدائی لیکچرز ریکارڈ کروا چکے ہیں۔ ان ابتدائی لیکچرز میں جو مفہوم بیان کیے گئے ہیں اس میں جو سورہ کہف سے متعلقہ تمام اہم نکات کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ کہف اور سورہ بنی اسرائیل مصحف میں بالکل وسط کے اندر ایک قرآن مجید کا ایک حکمت قرآنی کا بہت بڑا ایک جوڑا موجود ہے۔ الحمدللہ ہم لاسٹ ایئر 2021 میں ہم لوگوں نے سورہ بنی اسرائیل کا دورہ مکمل کیا، اور اس سال 2022 میں انشاءاللہ رمضان کے اندر ہم لوگ سورہ کہف کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ کہف 12 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس کی کل 110 آیات ہیں، اور اس کے اندر ٹوٹل 5 واقعات بیان ہوئے ہیں۔ رکوع نمبر 1 میں ہم لوگ ایمان ثلاثہ کے متعلق گفتگو کریں گے۔ پچھلے لیکچرز کے اندر ہم لوگوں نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ ہم لوگ ایک نشست کے اندر، جو کہ کم از کم گھنٹے سوا گھنٹے کی ایک نشست ہوگی، اس کے اندر ہم لوگ 3 یا 4 رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقت اگر تھوڑا ہو اور ہمارے پاس میٹیریل زیادہ ہو ڈسکس کرنے کے لیے، تو اس میں ہم لوگ وقت کو اس طرح سے منقسم کریں تاکہ تھوڑے وقت کے اندر ہم لوگ رکوع برکوع انشاءاللہ تعالی العزیز اس کی ریکارڈنگ کریں گے۔ تو آج کی نشست انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ ہم 10 یا 15 منٹ کے اندر یا میکسیمم 20 منٹ کے اندر اس کی بحث کو کمپلیٹ کریں۔ اور آج کا ہمارا موضوع رکوع نمبر 1 ہے، اور رکوع نمبر 1 کا مضمون ہے ایمان ثلاثہ۔ ویری کوئکلی آپ کو ایمان ثلاثہ سے متعلق ہم یہ بار بار بحث کر چکے ہیں، بار بار اس کے متعلق بیان کر چکے ہیں۔ جہاں بھی ایمان ثلاثہ آتا ہے، اس سے مراد ایمان باللہ یعنی توحید، ایمان بالرسالت یعنی الکتاب، وحی اور ملائکہ، اور ایمان بالآخرہ یعنی امتحان گاہ جو ہے وہ دنیا ہے، اور اس کے نتیجے کی جگہ آخرت ہے۔ تو اس پورے رکوع کے اندر اگر آپ اس کو نٹ شیل کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر ہمیں اللہ کی توحید ملے گی، اس میں ہمیں ایمان بالرسالت یعنی کتاب کا ذکر ملے گا، اور اسی طریقے سے آخرت کے اندر جو 2 گروہ جو ہیں، یعنی جس میں ایمان والے اور بغیر ایمان والے، ان کا نتیجہ بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ تو اللہ کا نام لے کے ہم لوگ بغیر کسی ڈیلے کے آغاز کرتے ہیں۔ اس رکوع کے اندر کل 9 آیات شامل ہیں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز میری آج کی کوشش ہوگی کہ ہم ان 9 آیات کا 8 آیات کا جائزہ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ کل حمد و ثنا اور کل شکر اللہ ہی کے لیے ہے جس نے نازل کی اپنے بندے پر کتاب۔ جیسا کہ ہم پچھلے لیکچرز کے اندر لفظ عبد کی تشریح بیان کر چکے ہیں، ویری کوئکلی ٹو ریپ اٹ اپ، عبد سے مراد غلام ہے، اور غلام 24 گھنٹے کی تابعداری کا 24 گھنٹے کی تابعداری اس پہ لازم ہے۔ غلام، اچھا غلام وہ ہے جو مالک کو یاد رکھے اور اس کے حکم کو فراموش نہ کرے۔ اچھا غلام وہ ہے جو اپنے مالک سے محبت کرے، اور اچھا غلام وہ ہے کہ مالک اس کو جس حال میں رکھے وہ ہر حال میں خوش رہے۔ اور یہ یہاں پر جو لفظ عبد کا جو ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس کا رخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اور قرآن مجید کا یہ وصف ہے کہ جہاں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفقت کا
معاملہ فرمانا چاہتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ لفظ عبد استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کی ایک اور بنیادی وجہ لفظ عبد استعمال کرنے کی یہ ہے کہ اس میں شرک کی نفی ہے، جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ شرک سے مراد یہ ہے کہ انسان کو اللہ کے مقام رفیع تک اٹھا دیا جائے، یا اللہ کو مقام رفیع سے ہٹا کر بندے کی یا مخلوق کی صف میں کھڑا کر دیا جائے۔ تو لفظ عبد سے مراد شرک کی نفی بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل حمد اور کل شکر اللہ ہی کے لیے ہے جس نے نازل کی اپنے بندے پر کتاب، اپنے بندے پر کتاب، علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ بے شک یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ بالکل یہیں پر اللہ تعالیٰ نے یہی مفہوم یہاں بیان کیا کہ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی گئی۔ قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، اور یہ کتاب بالکل سیدھی ہے۔ قیمًا، یہ کتاب بالکل سیدھی ہے، کیوں؟ تاکہ لینذرا، تاکہ خبردار کرے، بأسًا شدیدًا، ایک بہت بڑی آفت سے، من لدنہ، اس کی طرف سے۔ اور یہاں پہ اس سے پہلے کہ میں اس کے متعلق آگے اس آیت کو لے کے چلوں، یہاں پر لفظ باس سمجھنا ضروری ہے۔ لفظ باس اگر واحد کے اندر استعمال ہو تو اس کا مطلب ہے جنگ، اور لفظ باس اگر جمع کے طور پہ اگر کہیں قرآن مجید میں آتا ہے تو اس سے مراد ہے سختی، بھوک، تنگی، افلاس، تکلیف وغیرہ۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر آیت البر کے اندر یہ دونوں الفاظ واحد اور جمع ایک ہی جگہ پر مستعمل فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، تو یہاں پر دونوں الفاظ آئے ہیں، واحد بھی اور جمع بھی۔ تو جہاں بأسا آیا ہے اس سے مراد فقر و تنگ دستی ہے، اور جہاں بأس آیا ہے اس سے مراد جنگ کا وقت ہے۔ یہاں پر جو لفظ استعمال ہو رہا ہے قیمًا لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، کہ یہ بالکل سیدھی کتاب ہے تاکہ وہ خبردار کرے ایک بہت بڑی آفت سے، یعنی کہ ایک بہت بڑی جنگ کے متعلق یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ علماء نے اس کے متعلق مختلف مباحث کی ہیں۔ اس میں جو ایک بحث جس کے اندر جس میں متفق علیہ ہیں کہ اس سے مراد دجالی فتنہ ہے، اور دجالی فتنہ ایک ایسا فتنہ ہے جو کہ پوری تاریخ انسانی میں سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ اسی باسن شدیدن سے مراد جو کہ بہت بڑی جنگ، کتب احادیث کے اندر اس کو الملحمۃ العظمیٰ کا نام دیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے عیسائی روایات کے اندر اس جنگ کو آرمیگڈون کا نام بھی دیا گیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک آخری جنگ ہوگی، ایک فیصلہ کن جنگ، جس کے اندر دجال اور حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق ایک یہ جنگ ہوگی، اور اس کے بعد اس فتنے کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ وقت کی قلت کے باعث ہم لوگ ان مباحث کے اندر بہت زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ دجالی فتنے سے مراد میں چند ایک پہلوؤں کے متعلق آپ کے متعلق میں ضرور چاہوں گا کہ ہم لوگ اس کا احاطہ کر لیں۔ دجال لفظ دجل سے مستعمل ہے، اس سے مراد ہے دھوکہ، اور دجال سے مراد ہے بہت بڑا دھوکے باز۔ نمبر 2، جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کو بھی دجال کہا گیا ہے، اور حدیث کے مطابق کہ قرب قیامت کے نزدیک کم از کم 30 دجال پیدا ہوں گے، یعنی جھوٹے نبوت کے دعوے دار۔ نمبر 3، عمومی طور پر اس کا مفہوم دجالی فتنے سے مراد مادہ پرستی ہے، اور مادہ پرستی سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو بھول جانا، اور اللہ کو بھول جانے سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی زیبائش کے اندر اپنے آپ کو قید کر لینا۔ اور اسی طریقے سے نمبر 4، اس کا ایک مخصوص مفہوم بھی ہے، اور اس اکارڈنگ ٹو دا ڈفرینٹ احادیث کہ قرب قیامت کے نزدیک ایک مخصوص شخصیت اس دنیا کے اندر آنے والی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ شخصیت، اس کے پاس علم ہوگا جو کہ نافع نہیں ہوگا، اس کے پاس پاور ہوگی جس کو وہ استعمال کرے گا، اس سے مراد اس کے پاس دولت ہوگی جس کی وجہ سے وہ تمام دنیا کو اپنا مرعوب بنائے گا۔ اور اسی طریقے سے ہم لوگوں نے ان تمام مباحث کو ہم لوگ بہر کیف ہم لوگ پہلے اس کا ذکر کر چکے ہیں۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما یہ رہے ہیں، پھر دوبارہ سے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیمًا لینذر بأسا شدیدا من لدنہ،
وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ، تاکہ وہ بشارت دے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ اہل ایمان کو بشارت دے. اور اہل ایمان کون ہیں؟ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو نیک عمل کرتے ہوں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، اور ان کے لیے ہوگا ایک بہت اچھا بدلہ. مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ بھی عمل صالح کرنے والے ایمانداروں کا ذکر کیا ہے، وہاں پر سائملٹینیس کنٹراسٹ کے تحت ان نافرمانوں کا بھی ذکر قرآن مجید میں جا بجا کیا ہے. اور اگلی آیت نمبر 4 کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور خبردار کرے ان کو، قالوا، جنہوں نے کہا، اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے بنایا ہے بیٹا. اس سے پہلے کہ ہم لوگ آگے چلیں، دیکھیں کہ یہاں پہ وہی والی بات کہ اس کے اندر اللہ کی توحید کی جو نفی ہے، شرک، اس کے متعلق یہاں بیان کیا جا رہا ہے. اصل میں دور حاضر کی دجالیت کی اصل جڑ جو ہے وہ موجودہ مسیحیت میں موجود ہے، اور جس کی اصل بنیاد تثلیث پر رکھی گئی ہے. اگر آپ موجودہ مسیحیت کی طرف دیکھیں، جس کو ٹرینٹی کا نام دیا جاتا ہے، اصل میں یہ پالزم ہے. اس میں سب سے پہلے مسیح کو اللہ کا بیٹا قرار دیا گیا. پھر اس عقیدے میں ایک اور عقیدہ یہ شامل کر دیا گیا جس کو سالویشن کا عقیدہ کہا جاتا ہے، کہ جو حضرت مسیح پر ایمان لائے گا اس کی گناہوں کی تمام پیشگی معافی مل جائے گی. یعنی دوسرے لفظوں میں اس میں شریعت کو ساقط کر دیا گیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پاپ کو تمام کے تمام وہ اختیارات دے دیے گئے کہ وہ جس چیز کو چاہے حلال کرے اور جس چیز کو چاہے حرام. اور اسی وجہ سے، انہی تحریفات کی وجہ سے موجودہ یورپ کے اندر بہت سے لوگ اس مذہب سے شدید نفرت کے اندر چلے گئے. اور ہوا یہ کہ جب اسپین کے اندر جب مسلمانوں نے اسپین کو فتح کیا، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں نے جو جدید علوم کو فروغ دیا وہاں پہ، اس کے بعد وہاں سے فرانس اور اٹلی اور جرمنی میں بے شمار لوگ جو تھے وہاں پر قرطبہ، غرناطہ اور تیتلیہ کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے آتے تھے. جب یہ نوجوان مسلمانوں کی یونیورسٹیز کے اندر جب یہ تعلیم حاصل کرتے تھے، اور دوسری طرف جب اپنے ممالک کے اندر جا کے اس تثلیث کو، اور جس کو کہ خاص طور کے اوپر جس کی کوئی عقلی بنیاد نہ تھی، کنفیوژن کا شکار ہو جاتے تھے. تو الٹیمیٹلی لوگوں نے مذہب کے ساتھ جو مذہب مخالف جو جذبات پیدا ہوئے، انہوں نے لوگوں کے اندر روحانیت سے لا تعلقی میں ایک بہت بڑا ایک کردار ادا کیا. اور اسی وجہ سے لوگوں کے اندر آخرت کا انکار اور خدا کے تصور سے بیگانگی بھی ان کے اندر پائی گئی. اور اگر آپ آج بھی اس کا آج کے ماڈرن دور کے اندر اگر آپ دیکھیں، تو جو نوجوان آج دنیا کی آج نئی نسل جو ہے، وہ اپنے آپ کو روحانیت سے اور اللہ کے ساتھ تعلق سے بیگانہ اپنے آپ کو محسوس کرتی ہے. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کہ اللہ تعالیٰ کہ ان کو خبردار کرے یہ کتاب کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بنایا ہے بیٹا. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، انہیں اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں، اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کو کوئی علم تھا. یعنی ان کے پاس اس عقیدہ کو ایجاد کرنے کے لیے کوئی سند موجود نہیں تھی. اور اللہ تعالیٰ کی یہاں پر سختی دیکھیے، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اولاد کو منسوب کرنا ایک بہت بڑی گستاخی کے مرتکب ہو رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ اس شرک کی کتنی بڑی نفی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے. اسی مفہوم جو آج پہلے رکوع کے اندر ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہم اس سورہ کے آخر کے اندر ایک سکسیس فارمولا انشاءاللہ تعالیٰ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے اندر بھی اسی شرک کی نفی کے متعلق بات ہوگی. پھر دوبارہ دیکھیے، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، انہیں اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے اور ان کے آباء و اجداد کو بھی کوئی علم نہیں تھا. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے. ان یقولون الا کذبا، اور وہ نہیں کہتے مگر سراسر جھوٹ. فلعلک باخع نفسک، تو اے نبی شاید آپ اپنے آپ کو غم سے ہلاک کر لیں، علی آثارہم، ان کے پیچھے،
اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اگر وہ ایمان نہ لائے اس بات پر، یعنی کہ قرآن پر۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رقیق القلب آدمی تھے، آپ کا دل بڑا نرم مزاج تھا۔ جب آپ اس مسیحیت کے دجالیت کے فتنے کو دیکھتے تھے تو آپ کے اوپر شدید دباؤ تھا کہ یہ لوگ اپنے غلط عقائد کے سبب دنیا میں دجالیت کا فتنے کو جنم نہ دے دیں۔ اس وجہ سے یہی وجہ ہے کہ سورہ کہف کو جمعے کے دن خاص طور پہ پڑھنے کی تلقین کی گئی، تاکہ ہم لوگ اپنے دماغوں کو اور ذہنوں کو فکری اور قلبی طور پہ اس کے لیے تیار کر سکیں۔ اور اگر ہم لوگ اس کو سورہ کہف کو اس ہفتے جمعے کے دن اگر ہم لوگ اس کو پورا سورت کو نہ بھی پڑھ سکیں تو کم از کم اس کی پہلی 10 اور آخری آیات کے متعلق حدیث میں ذکر آتا ہے کہ اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، یقیناً ہم نے بنا دیا جو کچھ زمین پر ہے اس کا بناؤ سنگھار۔ ایک نقطہ اور یہاں پر سمجھ لیجئے کہ دنیا کا بناؤ سنگھار یعنی دنیا کی آرائش و زیبائش ہی اصل میں مادہ پرستی ہے، جس میں انسان کھو جاتا ہے اور آخرت کو بھلا دیتا ہے، اور یہی وہ دجالی فتنہ بھی ہے کہ جو مادہ پرستی کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، یقیناً ہم نے بنا دیا جو کچھ زمین پر ہے اس کا بناؤ سنگھار۔ کیوں؟ لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم آزمائیں ان میں سے کہ کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ یعنی ایک طرف دنیا کی دلچسپیاں اور رنگینیاں اور آرائش اور زیبائش، اور دوسری طرف اللہ اور اللہ کے احکام، اور اس میں دیکھا جائے کہ کون کس کا انتخاب کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آخری آیت میں فرماتے ہیں اس آیت کی کہ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یقیناً ہم بنا کر رکھ دیں گے جو کچھ اس زمین پر ہے ایک چٹل میدان، کہ آج جس زمین کی زیبائش اور آرائش، اور انسان جو اس دنیا کی حسن پرست بنا پھرتا ہے، جو دنیا کی رعنائیوں کے اندر کھو جاتا ہے، ایک دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام آرائش و زیبائش کو ختم کر دیا جائے گا، نہ پہاڑ رہے گا نہ سمندر، اور فصل کٹ جائے گی اور صرف بچا کچا چورا چورا ادھر ادھر بکھر جائے گا۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں تک آج ہم لوگوں نے اپنا پہلا رکوع مکمل کیا۔ انشاءاللہ تعالی العزیز میری کوشش ہوگی کہ ہم ایوری سیکنڈ اور تھرڈ ڈے پہ ہم لوگ ایک ایک رکوع کر کے قطرہ بقطرہ سورہ کہف کو اپنے اندر اس طرح محسوس کریں جس طرح شبنم کے قطرے صبح کے وقت پھولوں کے اوپر نمودار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن مجید کی اصل حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے مفہوم کو ہمارے دلوں کے اوپر مکمل اس کے اوپر نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن مجید کے احکامات پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔